اور ہمہ جہت شخصیت کا حامل شخص اس دنیا سے رخصت ہوا۔ عصر حاضر کے مسائل پر جن کو خاصا درک حاصل تھا، اور ایک ایسی شخصیت جو جماعت کے وجود میں آنے کے بعد سے لے کر اب تک جو ہمارے درمیان تمام نشیب و فراز جو تحریک اسلامی کے تمام نشیب و فراز سے وہ واقف تھی، آج وہ عظیم شخصیت جدا ہو گئی۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل 8:30 بجے 26 اگست کو یہ غمگین خبر گردش کرتی رہی کہ مولانا اب اس دنیا جہان فانی میں نہیں رہے۔ آپ 1935 میں آپ کی ولادت ہوئی، اور مختلف علمی میدانوں میں آپ آگے بڑھتے رہے، اور وہاں پر آپ نے اپنی دینی، ملی و علمی خدمات انجام دی۔ گویا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ علم و آگہی کا ایک بڑا پیڑ گر گیا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ تحریک اسلامی سے منسلک افراد گویا کہ یتیم ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ مولانا سید جلال الدین عمری صاحب صف اول کے قائد تھے، اور جماعت کے اندر جتنی بڑی علمی شخصیات گزری ہیں اس میں آپ کا بھی بڑا حصہ ہے۔ مولانا سعد الدین اصلاحی صاحب، مولانا عروج قادری صاحب، اور اس طرح آپ بھی اپنے زمانہ طالب علمی سے ہی علمی خدمات انجام دیتے رہے۔ آپ مدراس تمل ناڈو میں آرکاٹ میں وہاں پر آپ کی ولادت ہوئی، اور پھر 1954 میں آپ نے عمر آباد میں فراغت حاصل کی، اور آپ نے خود کہا ایک مرتبہ جب بھٹکل میں تھے کہ جامعہ اسلامیہ میں آپ نے جو بات کہی تھی اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے عمر آباد کے ایک استاد جو تحریک اسلامی سے وابستہ تھے، انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ کوئی ایسا شخص جو اپنی آپ کو اسلام کے لیے وقف کر دے، اگر وہ درس کے بعد، دروس کے بعد اگر کچھ سیکھنا چاہتا ہے، تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو میں اس کو وقت دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو بات ان کے ذہن میں لگ گئی، اور انہوں نے تدریس کے بعد جو وقت ہوتا ہے اس کے بعد وہ اساتذہ سے، اپنے استاد سے انہوں نے الگ ٹائم لے کر درس حاصل کرنا شروع کر دیا۔ پھر ہم جانتے ہیں، میں تو مولانا سید جلال الدین عمری صاحب کو ایک مجاہد کہتا ہوں، وہ مجاہد جو اپنا مال لے کر اور اپنی جان لے کر جہاد میں چلا گیا اور پھر واپس نہیں آیا۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وہ وہاں سے نکلے، پھر انہوں نے گریجویشن بھی کیا انگلش میں علی گڑھ یونیورسٹی سے،
پھر وہاں سے وہ جب نکلے تو اپنے وطن کو بھول گئے. ان کے رشتہ دار بھی تھے, ان کی بہن بھی آج بھی موجود ہیں شاید وہاں پر, لیکن انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو وقف کر دیا اور وہ وہاں سے وہ رخصت ہوئے. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ شمالی ہند کے اندر ہی وہ واپس کبھی علی گڑھ میں رہے اور پھر دہلی میں مرکز جماعت اسلامی میں رہے. جماعت اسلامی کے آپ نائب امیر بھی 1987 سے لے کر غالباً 1907 تک رہے اور 2007 تک, اور اس کے بعد 2019 تک آپ امیر جماعت کے منصب پر فائز رہے. تو مولانا کی شخصیت ایک عظیم شخصیت ہے. آپ کے علمی کارنامے اس کو ہم گنوا نہیں سکتے. آپ نے تحقیقات اسلامی کا اجرا کیا. جنوری 1982 میں آپ نے اس کو شروع کیا. علمی حلقوں کے اندر اس کی ایک زبردست مانگ ہے اور اہل علم اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو آپ بھٹکل بھی کئی مرتبہ تشریف لائے اور ہم سب کو آپ سے استفادہ کرنے کا موقع ملا. جب بھی آپ علاج کے لیے منگلور آتے تھے آپ کی ہمیشہ خواہش رہتی تھی کہ بھٹکل بھی رہیں. ایک مرتبہ جامعہ اسلامیہ بھٹکل نے آپ کو 7 دن کے لیے طلب کیا تھا اور تحقیق و تصنیف کے سلسلے میں آپ سے جاننے کے لیے آپ کو طلب کیا گیا تھا اور آپ 1 ہفتہ تک جامعہ اسلامیہ میں بھی رہے. اور ابھی حال ہی میں دسمبر 2021 میں تقریباً 8 مہینے کا عرصہ ہو رہا ہے آپ بھٹکل تشریف لائے. آپ کی خواہش تھی, گرچہ آپ 8-9 دن کے لیے آنے والے تھے, لیکن کچھ ایسے حالات پیش آئے کہ جس کی وجہ سے آپ بھٹکل میں 5 دن تک رہے. ہمارے افراد کی قلت کے باوجود الحمدللہ یہاں پر آپ کو آرام و استراحت کا اچھا موقع ملا اور آپ کی اچھی خدمت کی گئی. تو مولانا اس دوران جامعہ اسلامیہ میں بھی 2 روز رہے. ایک مرتبہ مجھے جامعہ کے ابھی چونکہ جو ناظم مولانا طلحہ صاحب نے کہا کہ جامعہ میں ایک مطبخ کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے. مطبخ کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے, پروجیکٹ بھی 2 کروڑ سے اوپر کا ہی ہے. ہماری خواہش ہے کہ مولانا جلال الدین عمری صاحب کے ہاتھوں یہ بنیاد ڈالی جائے. آپ مولانا سے ذرا مشورہ کر لیں. میں نے کہا مولانا کی طبیعت ایسی نہیں ہے کہ وہ کہیں جا نہیں سکتے ہیں اور مولانا منع کرتے ہیں. پھر بھی میں نے مولانا سے جب اس کا تذکرہ کیا مولانا غصے میں آ گئے. مولانا نے کہا کیا بات کرتے ہو تم کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے. مطبخ کی بنیاد ڈالنے کے لیے مجھے بلایا جا رہا ہے. مطبخ کون سی چیز ہے؟ گویا کہ کوئی علمی چیز نہیں تھی جس سے وابستگی ہو. ایک دم ناراض ہو گئے اور مجھے تو ایسا لگا کہ میں نے آپ سے کیوں پوچھ لیا. میں نے آپ سے نہیں وہ کہہ رہے تھے, اس لیے میں نے کچھ اس طرح سے کے بعد کافی دیر تک مجھ پر انہوں نے غصے کا اظہار کیا. تو مولانا مسلم پرسنل لا بورڈ میں بھی آپ کی نائب صدر کی حیثیت سے رہے اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ میں خواتین کی طرف ایک حلف نامہ جو اس وقت کافی چرچے میں تھا اس کو منظور کرانے کی کوشش کی جا رہی تھی اور خواتین کی طرف سے کافی دباؤ ڈالا جا رہا تھا. اس وقت بنگلور میں مسلم پرسنل لا بورڈ کا ایک اجلاس تھا اور نائب صدر مولانا سراج الحسن صاحب تھے, محمد سراج الحسن صاحب, اور اس وقت صدر موجود نہیں تھے لیکن آپ کی صدارت میں پروگرام چل رہا تھا.
تو مولانا نے 3-4 آدمیوں کو اس میں اظہار خیال کرنے کا موقع دینے کے لیے کہا. اس میں مولانا سلمان صاحب بھی تھے, مولانا سلمان ندوی, مولانا سجاد نعمانی بھی تھے, اور مولانا جلال الدین عمری صاحب. مولانا جلال الدین عمری صاحب کو آپ نے پہلے بلایا. مولانا جلال الدین عمری صاحب نے اس حلف نامے کا ایسا پوسٹ مارٹم کیا کہ باقی 2 حضرات مولانا سلمان ندوی اور سجاد نعمانی صاحب نے مولانا کی بہت تائید کی, کہا پھر ان کو بولنے کی ضرورت پیش نہیں. تو یہ مولانا کا ایک انداز تھا, مولانا کے پاس دلائل تھے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مولانا کی مغفرت فرمائے, جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے, اور مولانا کے جو اثرات ہیں کہ ان کے جو علمی کمالات ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی ہم کو متصف ہونے کی توفیق نصیب فرمائے.